الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل میرے انتہائی قابل قدر لائق صد احترام محترم المقام عزت مآب جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عرفان رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اج دی بابرکت محفل پاک ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ محترم جناب حافظ توصیف اختر چشتی صاحب مینوں حکم فرمایا ذکر اہل بیت دی برکت نال مینوں تہاڈی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک میرا تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے، جنہاں محفل دا اہتمام کیتا، جس قدر حصہ لیا، اللہ سب دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر حضور علیہ السلام دے نعت خان گلہائے عقیدت پیش کر رہے سن، ہر ایک نے اپنے انداز نال پڑھیا۔ نقشبندی صاحب نے بڑی خوبصورتی نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کیتا۔ سارے واسطے میری دعا ہے اللہ کریم سب دے علم و عمل سوز و گداز وچ برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، پہلے دن تو شروع تو جس وقت اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو بنان دا ارادہ فرمایا، اپنا نائب نمائندہ خلیفہ زمین تے بنان دا ارادہ فرمایا تے فرشتیاں نو اپنے ارادے تو آگاہ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا نمائندہ بنان لگا، نائب بنان لگا۔ فرشتیاں نے اگو عرض کیتی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ انہوں بنان لگا جدے وچوں پیدا ہونا لے فساد کرن گے۔ آواز قدرت آئی اے فرشتیو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تسی نہیں جان دے۔ تسی سبحان اللہ نامی آکو تقریر دا جڑا ٹائم ملیا او میں لانا ہی لانا، تے جتے بندے بے سوادہ کرن تے میں انہاں نو جنہ تسی میں بے سوادہ نہیں کرنا جنہ میں توانو کر جانا۔ سمجھ آئی جے؟ اس واسطے ذرا محبت اور عقیدت دے نال ذوق نال پتہ لگے سنیا دی محفلے لوکی ایڈے ایڈے کوڑ مار دین تے اگو ایڈی ایڈی سبحان اللہ آن دی، وہ سبحان اللہ آکھنا لنو پتہ ہی نہیں ہوندہ اگلے آکھیا کی اسی سچیاں گلنا کر دیں تُسے سبحان اللہ ہی نہیں آکھتے۔ اجے بھی کچھ بندے سوچی پے ہوئے انوی کیویں آکھنی، کچھ آکھیا تے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔
مہربانی کرے جے کوئی گل کراں کوئی سمجھ آئے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ انا للہ کچھ آکھ دینا ثواب ہی لبنا. سمجھ رہے ہو میری گل؟ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتیو جو میں جاندا او تسی نہیں جاندے. اچھا تسی یہ ویکھو رب یہ نہیں فرمایا فرشتیاں نو بھی تانوں علم غیب کہہ دیتا ہے بھی تسی آکھ رہے ہو کہ وچوں جمن والے فساد کرن گے، بلکہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء قتل و غارت کرن گے. اجے ساڈے ابا جی بھی نہیں بنے، اولاد دے کام پہلے فرشتیاں دس دیتے تے رب نہیں فرمایا بھی تانوں علم غیب کہہ دیتا ہے. نفی نہیں فرمائی بلکہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تسی نہیں جانتے. قالوا سبحانک، فرشتیاں کو عرض کی تھی پاک کہ تیری ذات لا علم لنا، اسی نہیں جانتے لیکن الا ما علمتنا، جتنا علم سانو دیتا ہی اسی اس علم وچوں جان کے تینوں دسیا ہے او دے وچوں پیدا ہونے والے فساد کرن گے، قتل و غارت کرن گے. آواز قدرت آئی اے فرشتیو تسی صرف اے نہ ویکھو نا کہ میں نمرود نو پیدا کرنا ہے. پھر ڈلے پہ گئے بھئی تسی اے نہ ویکھو کہ میں صرف نمرود نو پیدا کرنا، تواڈی نگاہ نمرود وال گئی، میں خلیل اللہ بھی پیدا کرنا. تواڈی نگاہ فرعون وال گئی، میں موسیٰ بھی پیدا کرنا. تسی ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ وال ویکھ رہے ہو، میں محمد مصطفیٰ وال ویکھ رہے ہیں. تسی یزید تے شمر وال ویکھ رہے ہو، میں حسین ابن علی وال ویکھ رہے ہیں. تسی مرزا قادیانی وال ویکھ رہے ہو، میں مغر علی وال ویکھ رہے ہیں. تسی گیرٹ ولڈر وال ویکھ رہے ہو، میں خادم حسین رضوی وال. اللہ زندہ گل دی سمجھ آ رہی؟ یہ چیز ذہن وچ رکھنا پہلے دن تو شروع تو خیر ہمیشہ شر اور خیر دی ٹکر رہی. اگر شر شیطان ابلیس دی صورت وچ تے خیر جناب آدم دی صورت وچ. اگر شر نمرود دی صورت وچ خیر خلیل دی صورت وچ، شر فرعون دی صورت وچ خیر موسیٰ دی صورت وچ، شر ابو جال ابو لاب دی صورت وچ خیر تاجدار ختم نبوت دی صورت وچ، جے شر یزید اور شمر دی صورت وچ خیر حسین ابن علی دی صورت وچ. اگر شر مرزا قادیانی دی صورت وچ تے خیر جناب تاجدار گولڑا پیر مغر علی شاہ دی صورت وچ. اگر شر ختم نبوت دے موجودہ وقت دے ڈاکوਆਂ دی صورت وچ تے پھر خیر خادم حسین رضوی دی صورت وچ، سعد حسین رضوی دی صورت وچ. ماشاءاللہ جی میرے بڑے پرانے دوست نے جناب رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. چلو ہون میں نے حوصلہ مل گیا بھی کوئی کانڈ پیچھے بیٹھا. ذرا گاج باج کیا کہ سبحان اللہ. تو حاضرین کرام پہلے دن تو اور پھر ہمیشہ ہر میدان وچ اللہ نے خیر نو فتح عطا فرمائی. حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے نماز جنازہ تقریباً 2.25 کروڑ بندیاں پڑھیا. تاریخ وچ اتنا وڈا جنازہ کسی دا نہیں. 2.25 کروڑ بندیاں نماز جنازہ پڑھی تے ایک لاہور دے مولوی صاحب ساڑیاں صفحیں چی بیٹھے ہوئے. انہاں آکھیا میں اپنے متعلقین سے مریدین سے کہتا ہوں کوئی بندہ خادم حسین رضوی کا جنازہ نہ پڑھے. ساڑھے کچھ دوست پریشان ہوئے. میں ایک جگہ تے گیا انہاں آکھیا جی مولوی صاحب نے آکھیا پاگ بھی بڑی وڈی بندے. میں آکھیا بھئی او پاگ ایڈی وڈی بندے اندر عقل جاندے ہی نہیں. تے نالے تسی پریشان نہ ہویا کرو، خادم حسین دا جنازہ ہے، نہ یزید پڑھ سکدا ہے نہ یزید دا پتر پڑھ سکدا ہے. تسی یہ ویکھ جڑا یزید دے قصیدے پڑھن والا ہوئے اس خادم حسین رضوی دے جنازے چ کی لینا. سمجھ آ رہی ہے گل؟ تو ایک جگہ تے میں گیا انہوں نے کہا جی یہاں کے حضرت صاحب نے فرمایا ہے مائیکل جیکسن کا جنازہ بھی بڑا تھا. بندے اتھے بھی بڑے
سن. یہ کوئی حقانیت دی دلیل ہے؟ پھر میں آکھیا پتر مائیکل جیکسن دے جنازے سارے کنجر سن تے خادم حسین رضوی دے جنازے سارے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے. ایک بار لاؤ لبیک دا نعرہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حاضرین کرام پہلے دن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خیر نو فتح عطا فرمائی. تسی یہ ویکھو کہ اگر شر مسلمہ کذاب دی صورت وچ ہوے تے خیر صدیق اکبر دی صورت وچ، اگر شر کیسر و کسرا دی صورت وچ ہوے تے خیر فاروق اعظم دی صورت وچ. ہمیشہ اور ہر میدان وچ خیر نو فتح ہوئی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھنا، میرے امام عالی مقام امام حسین سر کٹایا دین دی عزت و ناموس واسطے. یزید جو گڑبڑ کرن دی کوشش کر رہا سی اسلام دے اندر دین دے اندر، جو او معاملات داخل کرن دی کوشش کر رہا سی، میرے امام نے ڈٹ کے اپنا پورا کنبہ کٹا کے اپنا سر سجدے کٹا کے دین دا تحفظ کیتا. اور میرے پیر حسین نے نال اے بھی پیغام دیتا کہ میرے نانے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اے دین والا معاملہ حسین آنا لے نبی تے چھوڑ دا. حسین نے سر کٹا کے دسیا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کریم تو بعد کوئی نبی نہیں. اس دین دا تحفظ مصطفیٰ دے نوکر کرن گے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل کریں. قیامت تک اے یاد رکھنا، دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے، راج مصطفیٰ دا، کلمے مصطفیٰ دے، پرچم لہرائے گا، آمینہ دے لال دا لہرائے گا. میرے امام اہل سنت نے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، جناب امام علی مقام امام حسین میرے آقا کریم علیہ السلام دا او نواسا کہ جی شہادت دیاں خبراں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو شہادت تو پہلے مل گئی. بچپن وچ حضور اسلام نے اپنے غلامہ وچ کئی مرتبہ شہادت امام علی مقام دا ذکر کیتا. اور پھر مزے دی گل اے شہادت دا پتہ ہون دے باوجود، امتحان آزمائش دا پتہ ہون دے باوجود میرے نبی ایک واری بھی دعا نہیں کیتی یا اللہ میرے نواسے تو اے مصیبت ٹال، یا اللہ دی تقدیر بدل. نہیں، انج دی کوئی دعا نہیں. ہاں ایک دعا دا ذکر ملدا ہے کہ سرکار ہاتھ چاہ کے آکھیا اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، میرے مولا حسین نو صبر بھی دیویں ادھے کیتے دا انو اجر بھی. اے دعا منگی صبر اور اجر. اور تسی ویکھو پھر دعا کرن والا او ہوئے جڑا صرف ہنج کر کے ویکھے تے قبلہ بدل جائے، انگلی دا اشارہ کرے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے، انگلی دا اشارہ کرن ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دیں. انہاں جدو دعا کیتی پھر اس دعا دی تاثیر کتنی ہوئی. تسی ویکھو صبر اور اجر. تاریخ اٹھا کے ویکھ لو کہ اگر اجر دی گل کراں اسی عمل کردے ہیں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکات دیویے، کس وجہ تو اللہ اجر عطا فرمائے. یعنی پہلے عمل تے پھر اجر. حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکت نال ویکھ لو عمل بعد اچ کیتا جنتی جوانہ دا سردار پہلے بن گیا. اے امام حسین نو اجر ملیا. تے پھر صبر والی دعا انج لگی. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو حسین جیسا صابر کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جدے سامنے بھتیجے قربان ہو رہے ہو، جدے سامنے بھراواں دیاں لاشاں گریاں ہوں،
جدے سامنے پتریراں دیاں لاشاں ڈگیاں ہون، جدے سامنے بھانجیاں دیاں لاشاں ڈگیاں ہون، جدے سامنے علی اکبر جیسا جوان تڑپ رہا ہوئے تے جدے ہتھاں تے 6 مہینے دا علی اصغر ذبح ہو جائے تے پھر حسین دا حوصلہ ویکھ ایک ایک قربان کر کے آدھا مولا تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہاں، تو کٹ کے راضی ہے تے میں کٹوا کے راضی ہاں۔ ایک ایک پھل قربان کر دیتا اور پھر اپنا سر سجدے وچ کٹایا۔ آکو سبحان اللہ، اپنا سر سجدے وچ کٹایا، قیامت تک نہ بچیا تے میرے امام علی مقام امام حسین۔ اور ویکھ لو قرآن بھی آکھ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں مارے جان انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا، انہاں نوں مردہ، تقریر میں تھوڑی جی کرنی جلدی جلدی سن لو، انہوں مردہ۔ اچھا اس تو مراد یہ آیت اتری حضور علیہ السلام دے صحابہ واسطے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ جس غزوے چ لڑے، جس جنگ شہید ہوئے، انہاں تو لے کے کربلا دے شہداء تک اور قیامت تک جیڑا اسلام دی خاطر دین دی خاطر جام شہادت نوش کرے گا، ہر شہید اس حکم بھی شامل ہے کہ رب نے فرمایا کہ جیڑا میرے واسطے میری خاطر ذاتی دا مقصد نہ ہوئے۔ مثال دے طور تے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا آپ ایک جنگ چ لڑ رہے ہیں، لڑدیاں تلوار چلاندے ہیں، اپنے مخالف نو زمین تے سٹیا نا، آخری وار کرن لگے تے اس حضرت علی وال تھکیا، مولا علی انہوں چھوڑ دیتا اور میں چل جا پھر کسی میدان ہی ٹکرا۔ اس نے کہا میں تے مردیاں گھٹیا کام کیتا ہے تے تسی میں چھوڑ رہے ہو؟ مولا کائنات فرمایا میں تلوار چکی اللہ دی رضا واسطے، جدو تک تینوں ڈھایا ہے اللہ دی رضا واسطے، جدو تو میرے وال تھکیا ہے نا تے میرا ذاتی غصہ وچ شامل ہو گیا تے میں سوچیا کدرے نا کہ میرا غصہ غالب ہوئے ذات دی وجہ تو تے رب دی ذات مؤخر کر دیاں تے گھر تیرا بھی اجاڑاں تے لبے ادوں بھی کچھ نہ، اس واسطے میں آکھیا پھر کسی میدان وچ لڑاں گے۔ اس نال ہی آکھیا جے ایڈا چنگا دین اسلام ہے تے پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا کے نال لے کے جا۔ جدو مجاہد اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر لڑدا ہے نا تے پھر اس صورت وچ اگر مارے آ جائے رب فرماندا ہے پھر انہوں مردہ نہیں آکھنا، انہوں مردہ نہیں آکھنا۔ اچھا دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ سوچنا بھی، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ میں نے حکم ہویا کہ شہادت بھی بیان کرنی، بیان کرانگا بالکل کرانگا، لیکن پہلے کچھ گلاں کی دے دیا، تسی سنو نہ سنو میں سنانی ہے سنانی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ آکھنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اچھا ویکھ لو اسی کی سمجھتے ہیں کہ بدن دے ٹکڑے ہو گئے مردہ تے ہو گیا، لیکن رب نے منع کر دیتا آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں، ذہن وچ بھی نہیں لے آنا، زبان تے بھی نہیں لے آنا۔ بھئی سانس رک گئی، روح نکل گئی، نبضاں رک گئیاں، دل دھڑک ہی نہیں رہا، رب فرماندہ مردہ آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں۔ تے دوجے پاسے ویکھیے دل بھی دھڑک رہے ہیں، نبضاں بھی چل رہی ہیں، رگاں چ خون بھی گردش کر رہا ہے۔ انہاں کافراں دے بارے چ رب فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب ہے جڑے کافر نے نا اے مردان۔ بھئی کمال نہیں ہوگی، بھئی ایک پاسے سر دھڑ تو جدا ہو گئے، فرمایا مردہ آکھنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، تے دوجے پاسے سر دھڑ دے نال فرمایا اے مردہ۔ میں کہا مولا انہاں دیاں نبضاں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون رگنچ گردش کر رہا ہے، اے مردہ تے جنہ دے دھڑ کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ انہاں نوں مردہ آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں۔ فرمایا ایہی تے دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نہ ہے، حیات مصطفیٰ نال وفاداری دا نہ ہے۔ سبحان اللہ، مرن تو بعد زندہ ہوئے جدہ تعلق مصطفیٰ نال۔ اور صرف شہید ہی زندہ نہیں بلکہ ایک مقام تے فرمایا من عمل صالحا، جنہ اچھے عمل کیتے، من ذکر او انسا، مرد ہوئے یا عورت، یہ کوئی قید نہیں، وَهُوَ مُؤْمِن ہوئے مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ فرماندہ ہے انسان چنگے کام کرے پھر وہ مردہ نہیں، میں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں۔
ایک مقام تے رب تعالیٰ نے کافران دے بارے فرمایا سمم بکمن عمیون، معبود اے کافر ڈورن، اے گنگن، اے انن. علماء تشریف فرمانے پوچھ کے بیخ لو، نہ ابو جال ڈورا سی، نہ عتبہ شہبہ اننے سن، نہ ابو لاب گنگا سی. میں کہا مولا اکھ دیتی واتوی انہ آکھی، فرمایا اکھ دیتی ہے جیڑی اکھ یار نہ پہچان سکے انہی نہیں تے اور کی. زبان دیتی ہے جیڑی زبان ذکر یار نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کی ہے. تے میں تے آکھاں گا لبیک دا نعرہ لگدا ہوئے جیڑی زبان نعرہ نہ لاوے وہ گنگی نہیں تے اور کی. اچھا سارے رال اچھا ٹھہرو جی رال کے نعرہ لانے ہم یعنی بیک زبان ہو کے نعرہ لانا ہے. میں لانا تجھے سارے میرے نال لانا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. دو بار آکھنا زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام دے ہر غلام واسطے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر لڑیا جام شہادت نوش کیتا انہوں مردہ آکھنا بھی نہیں مردہ سوچنا بھی. جنہ اچھے عمل کیتے اللہ انہوں دے بارے فرما دیتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. رب فرماندہ میں انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا. اچھا لوگ عقل دے گھوڑے دوڑان لگ جاندے وہ جی قبر کے اوپر مٹی ڈال گئی منو من مٹی کے نیچے چلا گیا وہ مرنے کے بعد زندہ کیسے. میں کہ کیوں آکھ جی عقل نہیں مانتی. اچھا حیرت دی گل ہے بندہ قبر جائے اسی دلیلاں دے بھی ہے کہ قبر چ رب زندہ رکھ سکدا نہیں مندے تو انہوں بندہ پوچھے بھی تو ماں دے پیٹ ہی 9 مہینے کیویں زندہ رہے کس زندہ رکھے ہے. اچھا پھر فوراً آکھے گا اللہ کی قدرت ہے. پھر گل اتنے ہی مک دی. انہوں بندہ پوچھے بھی رب دی قدرت صرف ایک ہی ہے اور قدرتاں کوئی نہیں. جے گنن لگ جائیے تے زندگیاں مک جان تے اودیاں قدرتاں نہ مکن. میں ضمناً مثال دے کے 2-4 عرض کر دینا. کدی انج ہو سکتا کہ بغیر ماں باپ دے انسان دنیا چاہے نہیں کہ آدم آئے نہیں. کیوں آئے؟ اللہ دی قدرت ہے. وہ کوئی سبب دا پابند تے نہیں. جناب مریم نے بغیر خامن دے ملاپ دے جناب عیسیٰ نو جنم دیتا یا نہیں؟ کدی پہاڑی چو ڈاچی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں. سالے دی خاطر ہوئی یا نہیں؟ کدی کسی بابے دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے؟ نہیں. جناب موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے یا نہیں؟ کدی مرد چو کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. خلق منہا زوجہا آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو اللہ نے مائی حوا نو پیدا کیتا. ہن پتہ اے لگا حضرت حوا آدم دی بائیں پسلی چو پیدا ہوئیاں اے اللہ دی قدرت ہے. آدم علیہ السلام بن ماں باپ دے دنیا چاہے اے اللہ دی قدرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے دنیا چاہے اے اللہ دی قدرت ہے. سالے دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی اے اللہ دی قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے چو سب پیدا ہوئے اے اللہ دی قدرت ہے. میں کہا مولوی جی ایڈیاں قدرتہ مندے ہو رب اپنے پیارے نو قبر ہی زندہ رکھ سکتا ہے. یہ رب دی قدرت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اس قدرت دا انکار کیوں؟ تو یاد رکھنا جیڑا بھی شہید قرآن دی نص نال ثابت ہے وہ زندہ ہے. تے ولیکن لا تشعرون اللہ فرماندا تسی انہاں دی زندگی نو نہیں سمجھ میں تانوں شعور دیتا ہی نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو. تے جس شہید دے ذکر چ اسی بیٹھے ہیں وہ شہید اعظم ہے. اسی سنی ایڈے خوش نصیب ہاں سانو رب نبی دیتا نبی اعظم، کتاب دیتی کتاب اعظم، دین دیتا دین اعظم، ابو بکر دیتا صدیق اعظم، عمر دیتا فاروق اعظم، عثمان دیتا سخی اعظم، علی دیتا ولی اعظم، حسن دیتا حلیم اعظم، حسین دیتا شہید اعظم، امام دیتا امام اعظم، جماعت دیتی سواد اعظم، غوث دیتا غوث اعظم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، ذرا جا کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ تو دوستان گرامی، میرے امام علی مقام امام حسین دی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے امام حسین ماشاءاللہ میرے انتہائی محترم محب و مشفق یادگار اسلاف علامہ ابن علامہ حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب دامت برکاتہ مولالی آپ تشریف لے آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو امام علی مقام دی شہادت اتفاقی نہیں، ایک طے شدہ سی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ شہادت حسین بیان فرمائی اور شہادت بیان کر کے حضور علیہ السلام روئے بھی۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جس دل وچ حسین دا غم نہیں، اے یاد رکھنا غم تے سوگ وچ فرق ہے۔ سوگ 3 دن تو بعد حرام ہے، غم دی کوئی قید نہیں۔ اسی اہل سنت و جماعتاں اسی ذکر اہل بیت دیاں محفلاں سجا کے سوگ نہیں مناندے، اسی انہاں شہیداں دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت تے خراج تحسین پیش کردے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھیا جس دل وچ غم حسین نہیں اس گل دا غم کرے او دے اندر غم حسین کیوں نہیں؟ تے فرمایا اگر تیرے دل وچ حسین دی محبت ہے نا تے سچی دا رون آنا چاہیے، کوڑا نہ رویا کر، اتوں نہ رویا کر، اندروں رون آئے نا تے سواد نہ آئے۔ کئیوں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا جویں میں اگے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت انہاں آکھیا کیے تے اساں سنیا کیے تے اچھی اچھی سبحان اللہ تے کوکا مارنیاں شروع کر دیتی۔ جویں اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام دی آل بیت نال محبت کر دی، جمعی ہی کوئی نہیں حضور دی آل نال پیار کر کے بھی۔ اور پھر علماء تشریف فرمان قاری عمران صاحب تشریف لے آئے، میرے واسطے اور سہولت ہو گئی۔ امیر المومنین فی الحدیث جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فضائل اہل بیت سب تو زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ تو مروی، مجالس دے اندر محافل دے اندر دسیا جاندا ہے کہ نبی علیہ السلام حسین نو لعاب چسائی تے حسین دا لعاب آپ چوسیا تے میں آکھیا بھی یہ بیان کردا نالے بھی دس یہ روایت کیتی کیا ہے؟ یہ دسی تے حضرت ابو ہریرہ اور یہ دستا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پیران دے اتے حسین کو کھڑا کر کے فرمایا ننے قدمہ لے چڑھ میرے اتے چڑھ۔ یہ بھی بیان کرنا لے حضرت ابو ہریرہ تے جے ایک گل لے کہ اگر روایت مننی ہے تے انہوں بھی ماننا جس بیان کیتا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اسانوں آل بیت دی محبت دسی ہی حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے رومال نال امام حسین دے پیر صاف کر دے تے ویکھن والے پوچھ دین کی کر رہے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کر رہے ہو۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماندے میں صدیق اکبر نو اپنی اولاد نو چمدیاں ویکھیا، سینے لاندیاں ویکھیا تے میں پوچھیا ابو بکر تینوں میرے پتر بڑے پیارے تے صدیق اکبر نے فرمایا مینوں اپنے پتراں نالوں ود زہرا دے پتر پیارے تے جنہاں واسطے میرے آقا دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندن ایک دن میں اپنی کسی حاجت واسطے آقا دی بارگاہ وچ آیا، میرے نبی کملی دی بکل ماری ہے وچ کوئی ابری چیز نظر آئی، میں نیڑے لگا اپنی حاجت واسطے لیکن او ابری چیز ویکھ کے میرے دل وچ خیال آیا ویکھا تے صحیح ایک کملی دے تھلے کی ہے۔ آقا نے کملی چکی سجے حسن سی کھبے حسین سی تے سرکار ہاتھ چک کے دعا منگی اللہم انی احبہما، اے پاک پروردگار مینوں انہاں دوواں نال پیارے، یا اللہ مینوں انہاں دوواں نال پیارے، فاحبہما مولا تو بھی انہاں دوواں نال پیار کر، واحب من یحبہما یا اللہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے او دے نال بھی تو پیار کر۔
ہن پتہ چلیا جڑے حسنین کریمین نال محبت کر دین میرے آقا دی دعا دی برکت نال میرا اللہ اونا نال محبت فرماندا ہے۔ اور ایک روایتی چاندہ ہے آقا کریم نے فرمایا جیڑا حسین نال محبت کردہ ہے میرا اللہ او دے نال محبت کردہ ہے۔ اے تسا تے میرے کلو سنیا، کسے کاری عمران ندیم صاحب کلو سنیا، کسی شاہد رضوی صاحب کلو سنیا، یعنی کسے پڑھیا سنیا، اپنے اپنے علماء خطبہ کلو او جنہ سنیا سرکار کلو سی او ابو بکر اس محبت تے کتنا عمل کردہ ہوئے گا، او عمر شہزادے نال کتنا پیار کردے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ وہ کتنی محبت کر دیا۔ ایک روایت بیان کیتی جاندی کہ ایک دن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسنین کریمین آ کے آکھن لگے عمر لے ساڑھے نانے دے ممبر۔ میں آکھا حیرانگی دی گل ہے کہ میں اپنا امام میرے محلے دا امام ہوئے نا، میرا پتر بھی جرت نہ کرے کہ محلے دے امام نو ہی آکھے لے ساڑھے ممبر، کیونکہ تربیت میں کیتی تے جنہ دی تربیت مصطفیٰ کریم کیتی ہوئے، جنہ دی تربیت مولا علی کیتی ہوئے، جنہ دی تربیت سیدہ پاک کیتی ہوئے، یہ سوچیا بھی جا سکتا ہے کہ وہ انج کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم نال گل کر۔ میں تے اے عرض کرانگا کہ دوویں شہزادے ذرا تسی ویکھنا تربیت دی میں ایک جھلک تانوں عرض کراں۔ دوویں شہزادے مسجد ہی چاندے، ایک بزرگ وضو کر رہا ہے، انہاں دا وضو ٹھیک نہیں تے شہزادے آپس وچ ویکھ کے آکھن لگے بابے دا وضو ٹھیک نہیں، کیویں دا طریقہ لائیے بابے دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے تے وضو بھی ٹھیک ہو گئے۔ دوویں شہزادے اس بزرگ کو لا کے آکھن لگے بابا جی میں حسن ہاں اے حسین ہے، میں آدھا وضو میں ٹھیک کردہ، حسین آدھا میں ٹھیک کردہ، اسی وضو کردے ہیں تسی ویکھ کے دسو وضو کدھا ٹھیک۔ دوویں شہزادے وضو کرن لگے تے ہو بہو نانا جی دی کاپی کی تھی تے جدو نانے یار وضو دوواں کر کے فارغ ہوئے پوچھے بابا جی دسو کدھا ٹھیک ہے، بابے ہونا کہ وضو تواڈا ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہے۔ ہن جنہ ایک عام بزرگ دی اتنی عزت رکھی تے سوچو امیر المومنین فاروق اعظم دا کتنا احترام کر دے۔ تو ایو جیاں گلاں عجیب قسم دیاں گلاں او تے احترام اسانو سکھایا ہی اس گھر نے، اس در نے، اساں سکھے ہی ادب اتھوں کہ صحابہ انہاں نال کتنی محبت کیتی اور انہاں صحابہ نو کتنا احترام دیا۔